جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وائس اسٹوریز انٹرٹینمنٹ اینڈ انفارمیشن چینل آپ کے لیے بہترین کہانیاں اور ڈراؤنی کہانیاں پیش کرتا ہے۔ ہم اپنے سامعین کے لیے ایسی کہانیاں پیش کرتے ہیں جو کہ حقیقت سے قریب تر ہوں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہماری تمام کہانیاں آپ کے معیار پر پوری اتریں۔ ان کہانیوں کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں حقیقی دنیا سے ضرور ہوتا ہے۔ وہ واقعات جو ہم ان کہانیوں میں پیش کرتے ہیں اکثر ہمارے ارد گرد رونما ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ان سے ڈائریکٹ کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان تمام واقعات کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمارے ارد گرد وقوع پذیر ہونے والے حالات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پرسرار قوتیں اور مخوف الفطر قوتیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ جی ہاں، آج جو کہانی میں اس چینل پر پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق کالے جادو سے ہے۔ اس کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح کالا جادو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور کالے جادو کے ماہر لوگ کس طرح عام انسان کو اپنے جادو کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب کوئی شخص ان کے کام کرنے سے انکار کر دے تو وہ جادوگر اس کے ساتھ کس طرح حالات پیدا کرتے ہیں۔ اس کہانی میں اس حالات کا ذکر کیا گیا کہ جب کوئی انسان اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر کالے جادو کرنے والے لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو کالے جادو کے ماہر لوگ اس کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں اور اسے مجبور کرتے ہیں کہ ان کے لیے کالے جادو میں ان کی مدد کرے۔ اگر وہ مدد نہیں کرتا تو وہ لوگ اسے اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ مر جائے یا پھر ان کے لیے کام کرے۔ اس سے پہلے کہ میں کہانی کالا جادو کا انٹروڈکشن آپ سب کے سامنے پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے سامعین کو چند حوالہ جات جو کہ بائبل کے ہیں وضاحت کروں کہ کالا جادو ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ کہانی میں مزہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک سامعین کو یہ سمجھ نہیں آ جاتا کہ جس موضوع کے متعلق کہانی آپ سن رہے ہیں اس میں کچھ حقیقت موجود ہے یا نہیں۔ استنشا حوالہ نمبر 11، 12 اور 18 کسی ایسے شخص کی مذمت کرتا ہے جو جادو کرتا ہے یا جو ایک میڈیم ارباب پرست ہے جو مرنے والوں سے مشورہ کرتا ہے۔ جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ خداوند کے نزدیک مکروہ ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ ایک عبرانی لفظ کاشف جو تنقیہ و خروج 22 اور 18 اور 5 دیگر مقامات پر استعمال ہوا ایک جڑ سے آتا ہے جس کا مطلب ہے سرگوشی کرنا۔ اس لیے مضبوط یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب ہے کہ جادو کی سرگوشی کرنا، یعنی منتر ڈالنا اور منتر ڈالنا۔ معاصر انگریزی ورژن ڈیٹرمنی 11 سے 18 کا ترجمہ کسی بھی قسم کے جادو کے طور پر کرتے ہیں۔ اس کہانی کو سننے سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں اور کالا جادو کیوں سیکھا جاتا ہے۔ کالا جادو کے عامل حضرات یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں تمام آسائشیں اپنے لیے اکٹھی کر لیں اور پوری دنیا کی تمام دولت ان کے پاس ہو، یعنی جو وہ کچھ چاہیں اپنی زندگی میں حاصل کر لیں۔ بنیادی طور پر اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک انسان جو کہ ایک جوان آدمی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد امیر بن جائے، اس لیے وہ کسی ایسے شارٹ کٹ کو ڈھونڈنے میں کوشش میں لگا رہتا ہے اور وہ شارٹ کٹ اسے جوئے کی صورت میں ملتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی ایسا شخص مل جائے جسے گھوڑوں کی ریس کے نمبر، سٹے کے نمبر، غرض یہ کہ تمام ایسے طریقے بتا سکے جس سے وہ جوئے میں پیسہ لگائے اور دنوں دنوں میں امیر ہو جائے۔ ایک دن اس شخص کا سامنا ایک کالے جادو کے ماہر سے ہو جاتا ہے۔ وہ اس لڑکے کو کہتا ہے کہ تمہیں میرے لیے کچھ کام کرنے ہوں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم گھوڑوں کی ریس اور سٹہ کے نمبر چاہتے ہو، تو یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑی بڑی چیزیں تمہارے قدموں میں ہوں گی اگر تم میرا ایک کام کر دو تو۔ پھر وہ شخص جو کہ کالے جادو کے عمل سے بائی چانس ملتا ہے وہ جادوگر سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، میں ہر صورت میں امیر آدمی بننا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے جوئے کے سٹے کے متعلق جو بھی انفارمیشن چاہیے اگر آپ مجھے وہ فراہم کر دیں تو آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا۔ کالے جادو کا ماہر سادھو اسے کہتا ہے سوچ لو اچھی طرح، بعد میں تم انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ شخص جو جوئے کی دولت کے لالچ میں اندھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ پھر وہ جادوگر اسے کہتا ہے تم گوشت کی دکان سے حرام ہڈی جس پر کالا جادو کیا جاتا ہے وہ لا کر دو۔ تو وہ شخص جو دولت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ایک قصاب کی دکان پر جا کر گوشت کا پورا ٹکڑا خریدتا ہے اور اس میں سے وہ ہڈی سالم نکال لیتا ہے۔ پھر اگلے دن جا کر جادوگر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جادوگر سادھو اسے ایک پتلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پتلا ایک مزار میں جا کر اس قبر میں رکھنا جس میں صاحب مزار کا جسد خاکی دفن ہے۔ وہ لڑکا مان جاتا ہے اور وہ پتلا لے کر مزار پر رکھنے کے لیے چل پڑتا ہے، لیکن پھر اسے خیال آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ پتلا نہ جانے کس قسم کے غلیظ کا ہے، مجھے ایسی پاک جگہ پر ایک ناپاک چیز کو نہیں پہنچانا چاہیے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں پر قدم رکھتا ہے تو راستہ طویل ہو جاتا ہے جیسے کہ سینکڑوں میل دور ہو۔ وہ شخص ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آگے جانے میں کافی زیادہ مشکل محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اس جادوگر کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی ہوتی ہے ہمت کر بالک، ہمت کر، بس تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے۔
اگر تو نے ہمارا یہ کام کر دیا تو تُونے کہ ہر عیش و عشرت، دولت، غرض یہ کہ تمام چیزیں تیری قدموں میں ہوں گی۔ وہ اس لڑکے کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن لڑکا چونکہ مسلمان ہوتا ہے اس لیے اس کا دل اس ندامت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے۔ وہ رک جاتا ہے اور واپس نیچے کی طرف اترنے لگتا ہے۔ جادوگر، جس کی آواز پتلے میں سے آ رہی ہوتی ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے، اس کی سزا تجھے بھگتنی پڑے گی۔ خیر وہ لڑکا جادوگر کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی سنتا ہے۔ وہ تیزی سے واپسی کی طرف لپٹتا ہے۔ اب جو راستہ میلوں لمبا لگ رہا تھا وہ مختصر ہو جاتا ہے۔ لڑکا مزار کی سیڑھیوں پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مذہب سے محبت اور جادوگر سے کام کے انکار کی وجہ سے اب اس لڑکے کا برا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جادوگر اس لڑکے سے ایک قتل کراتا ہے اور وہ لڑکا جیل میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح اس کی مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے والد صاحب اور چاچا اسے بچانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن بے سود۔ یہ کہانی نہایت دلچسپ ہے۔ جب آپ اسے سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ لطف محسوس ہوگا، کیونکہ اس کہانی کا ہر کردار حقیقت پر مبنی محسوس ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کہانی کے تمام حصے سنے بغیر آپ رہ نہ سکیں گے۔ لیکن کہانی کو مکمل طور پر لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو اس کہانی کے تمام حصوں کو مکمل طور پر سننا ہوگا۔ اس کہانی کے تمام حصوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔